مرزا محمد علی صاحب وہ کوئی عالم دین نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی اصول کافی کا حوالہ نہیں دیا، فروع کافی کا حوالہ نہیں دیا۔ صراط مستقیم پہ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ گامزن ہے تو وہاں اس راستے میں کہیں رافضیت کا روڑا بھی تو ہے کہ جب مرزا صاحب نے اہل سنت کی مخالفت کرنی ہو تو اہل سنت کی کتابیں سامنے رکھ لیتے ہیں اور کتابیں کھول کھول کے بتائیں گے یہ دیکھیں فلاں بابے نے یہ کیا، فلاں بابے نے یہ کیا، فلاں بابے نے یہ کیا۔ لیکن جب اہل تشیع سے اختلاف رکھنے کا معاملہ ہو تو اس طرح کوئی کتابی حوالہ نہیں دیتے، بس کہتے جی کہ وہ آئیں بائیں شاہ کر دیں گے یا کوئی 2-4 ویڈیوز ملے گی۔ لیکن جہاں اہل سنت کی بات آتی ہے تو ان کا جو زیادہ تر مزاج ہے، یہ زیادہ تر جو اختلافی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ اہل سنت کی ہی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں اور کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں۔ اہل تشیع کے معاملے میں یہ کتابی صورت یا سامنے جو ہے صفوں کا حوالہ اس طرح وہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر مرزا محمد علی صاحب وہ کوئی عالم دین نہیں ہیں کہ ہم ان سے یہ گلہ کریں کہ انہوں نے علم کی دنیا میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کو پڑھ کر تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب ایک بندہ انجینئر ہے اور ایک بندہ جو ہے نا اس کی سیلف سٹڈی ہے تو اس کو ہم کیا گلہ دیں، کیا گلہ کریں کہ بھائی تو نے یہ نہیں کیا۔ لیکن اس میں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو، کیا وہ پاگل تو نہیں ہے کہ آج تو سارے کھانا کھا رہے ہیں اور 14ویں صدی 15ویں صدی کے ہیں بھائی، گلوبل ولیج ہے دنیا ساری اور سب کے پاس ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، سب کو پتہ ہے، سب کے ہاتھوں میں ساری چیزیں موبائل پہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی اصول کافی کا حوالہ نہیں دیا، فروع کافی کا حوالہ نہیں دیا، مالا حضر الفقی کا حوالہ نہیں دیا۔ وہ سری بے ادبیاں، گستاخیاں جن میں اللہ کی توہین ہے، نبیوں کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے، امہات المومنین کی گالیاں ہیں۔ میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کتابوں میں موجود ہے، مرکزی کتابوں کے اندر، کہ جناب کائنات کے 3 بڑے کافر ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان، اور کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ جناب استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ قرآن نے جن طواغیت کا ذکر کیا ہے ان میں ابو بکر، عمر، عثمان ہے اور ساتھ عائشہ ہے، اور سیدھا سیدھا امہات المومنین کے تبرے ہیں، قرآن مجید کی بے ادبی اور گستاخیاں ہیں۔ اور مطلب میں وہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا، اور یہ کسی عام گھسے پٹے مولوی کی نہیں ہیں، یہ ان کی مین اسٹریم حدیث کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن مرزا صاحب نے کبھی کوئی ایک حوالہ بھی کوٹ نہیں کی ہے۔ ایک مسئلہ امامت کو انہوں نے رکھ کر تو تھوڑا بہت انہوں نے تنقید کی، وہ بھی جسے کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی چاڑنے کے لیے، وہ بھی پاورفل انداز سے یا مضبوط انداز سے، جیسے رافضیت کا رد انہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اب جب ان سے یہ سوال کسی نے کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، چونکہ جی مجھے بریلوی اور یہ سنی جو ہے نا یہ میرے خلاف ویڈیو بناتے ہیں تو پھر میں اس لیے ان کو نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہل کیوں رہے ہو، آپ اس لیے مجھے کہہ رہے ہو آپ کیوں ہل رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے غلط، آپ اس مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط۔ یعنی ہماری وہ کتابیں جن پر ہمارے مسلک کا دار و مدار تو کجا ہے، مسلک میں ایکسیپشن ہی نہیں ہے، اس میں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کتابوں کو، اس طرح کی کتابوں کو دور کیا ہوا ہے، یعنی تصوف کی کتابوں کا ہمارے مسلک یا ہمارے معتقدات یا علم الکلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ سب کو پتہ ہے، مرزا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہمارا جو مسلک کھڑا ہے وہ ہمارے علم الکلام پہ کھڑا ہے۔ تو علم الکلام کی ہماری جو معتمد مستند کتابیں، ان کے حوالے سے ہم اس پر قائم ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے۔ تو اب کسی ایک تصوف کی 2 کتابوں کو اٹھا کر وہ ہمارے کھاتے میں ڈال کر جی فلانے نے فلانی کتاب کے اندر اس کی تائید کر دی ہے، فلاں کر دیے، تو اب اس پر جو ہمیں تکفیر کر رہے ہیں، تو ادھر کیوں نہیں بولتے ہیں کہ جہاں پر سیدھا سیدھا ان کی حدیث کی کتابوں میں بے ادبی ہیں، حدیث کی کتابوں میں وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا پاگل نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہے کون کس ایجنڈے پر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی علمی دیانت کے خلاف ہے کہ آپ کے خلاف، یعنی حنیف قریشی کے خلاف آپ تب بولیں گے کہ وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے، یعنی اگر میں غلط ہوں تو میرے خلاف تب بولیں گے کہ میں آپ کے خلاف بولوں گا، تو آپ رافضیوں کے خلاف تب بولیں گے کہ وہ آپ کے خلاف بولیں گے تو تب، یعنی باقی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جناب صراط مستقیم پہ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ گامزن ہے تو وہاں اس راستے میں کہیں رافضیت کا روڑا بھی تو ہے کہ جس کے ساتھ آپ ٹکرا رہے ہیں، اور اگر آپ ایک قافلہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا قافلہ راستے میں متاثر ہوگا، آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کی کیا حیثیت